فرماتے ہیں کہ یہ اور جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پہ لگے ہوئے پھلوں سے منع بے سے منع فرمایا جب تک کہ وہ رنگین نہ ہو جائیں، پک نہ جائیں، اور بالی کی بے سے منع فرمایا جب تک کہ وہ سفید نہ ہو جائیں، وہ یأمن الآہا اور آحسن ہلاکت سے وہ محفوظ ہو جائیں۔ وَلِأَنَّهُ حَبٌّ مُنْتَفَعٌ بِهِ دلیل آخری کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو دانہ ہے اسے فائدہ ہوتا منتفع بہی ہے، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ فِي سُنبُلِهِ تو اس کی بے اس کے جو ہے بالی کے اندر جائز ہے۔ کالشعیر جیسے کہ جو کی بے، جو کے اوپر دیکھتے ہو کہ چھلکا ہوتا ہے تو جو کی بے چھلکے کے اندر جائز ہے اور بالی کے اندر بھی جائز ہے۔ تو جو کی بے بالی کے اندر جائز ہے تو گیہوں کی بے بھی بالی کے اندر جو ہے جائز ہے۔ والجامع تو اب دو علتیں، جب گیہوں جو کی بے سنبل کے اندر جائز ہے بالی کے اندر، تو گیہوں کی بے بھی بالی کے اندر جائز ہوگی۔ تو گیہوں کو قیاس کیا جو پر، تو قیاس کے لیے جو مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان علت مشترک ہونی چاہیے، اور یہاں علت مشترکہ کیا ہے؟ کہتے ہیں والجامع قولہ مالا متقوما، اور یہاں علت مشترکہ یہ ہے کہ یہ جو ہے سنبل یہ مال متقوم ہے، کہ چھلکا یہ بھوسا ہوتا ہے، بھوسا قابل انتفاع ہے۔ بخلاف تراب الصاغہ برخلاف جو ہے سونار کی راکھی کے لیے انہ انما لا يجوز بیعہ بجنسہ لاحتمال الربا، کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی بے جائز نہیں ہے اس کے ہم جنس یعنی راکھی سونار کی راکھی کی بے، سونار کی راکھی کے وجہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں ربا یعنی سود کا احتمال ہے۔ حتی لو باعہ بخلاف جنسی جازا، یہاں تک کہ اگر سونار کی راکھی کی بے خلاف جنس سے ہو، مثلا روپے پیسے سے ہو، سونار کی راکھی کی بے اگر اناج کے عوض ہو تو یہ جائز ہے۔ وفی مسئلتنا لو باعہ بجنسہ لا يجوز ایضا لشبہۃ الربا، اور ہمارے مسئلے میں کہ اگر گیہوں جب بالی کے اندر ہو تو اس کی بے اگر گیہوں سے ہو تو یہ جائز نہیں ہے، یا بالی کی بے دوسری بالی گیہوں کی بالی سے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہاں بھی ربا کا احتمال ہے۔ اور ہمارے مسئلہ مبحوثہ میں لو باعہ اگر جو ہے بالی کے اندر موجود گیہوں کو بیچا جائے اس ہم جنس سے نہیں گیہوں جو ہے دوسری گیہوں کی بالی سے تو یہ جائز نہیں ہے، اس میں ربا کا شبہہ ہے۔ کہ لأنہ لا یدری قدر ما فی سنبل فی سنابل، کیونکہ کہ سنابل سنبل کی جمع کہ بالیوں کے اندر کتنا گیہوں ہے اس کی مقدار معلوم نہیں، کہ بائع کے جو بالی ہے اس میں گیہوں کی مقدار کیا ہے اور مشتری کی جو گیہوں کی بالی ہے اس میں کتنی مقدار گیہوں ہے یہ معلوم نہیں، اور ہم جنس کی بے ہم جنس سے ہو تو کمی بیشی یہ حرام ہے۔ ومن باع دارا دخل فی البیع مفاتیح اغلاقها، اور جس نے گھر فروخت کیا تو گھر کی بے میں تالوں کی کنجیاں بھی داخل ہیں۔ تالے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تالا تو دروازے ہی میں فٹ رہتا ہے اسی کے اس کو بنارسی تالا کہتے ہیں، تالا اسی میں رہتا ہے، کنجی الگ رہتی ہے، اسی کنجی سے بند کر دیتے ہیں جب چاہے کھول لیں۔ اور کچھ تالے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جدا رہتے ہیں کہ اس کو جو ہے بکس میں بھی لگا دیجئے، دروازے میں بھی لگا دیجئے، جہاں چاہیں آپ اس کو جو ہے لگا سکتے ہیں تالا۔ تو یہاں مسئلہ اس تالے کی نہیں ہے جو دروازے سے جدا ہو، اس تالے کی بے کا مسئلہ ہے کہ جو دروازے کے اندر متصل باتصال قرار ہوتے ہیں اسی میں فٹ کر دیے جاتے ہیں جن کو بنارسی تالا کہتے ہیں۔ کسی نے مکان بیچا اس میں بنارسی تالا لگا ہوا ہے تو اب مکان کی بے میں کنجی بھی داخل ہوگی، کیونکہ جب تک کنجی نہیں ہوگی تو تالا نہیں کھلے گا، تالا نہیں کھلے گا تو مکان میں داخل کیسے ہوں گے؟ اور جو یہ الگ سے تالا ملتا ہے کوئی بھی کنجی لگا کے کھول سکتے ہیں اس کو، اور یہ تو قابل انتقال چیز ہے۔ ومن باع دارا، جس نے گھر فروخت کیا تو اس کی بے میں اس کے مکان کی تالے کی کنجیاں بھی داخل ہیں۔ تو لأنہ يدخل فیہ الاغلاق، کیونکہ مکان کی بے میں تالے بھی داخل، یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ جیسے زمین فروخت کریں تو زمین میں جو چیز متصل باتصال قرار ہیں تو بغیر صراحت کے وہ بھی مبی میں داخل، مثلا درخت زمین میں درخت لگے ہوئے ہیں، زمین خریدی تو اس میں لگے ہوئے درخت طبعاً داخل ہو جائیں گے کیوں متصل باتصال قرار ہیں۔ ایسے وہ تالے جو درخت میں لگے ہوئے ہیں متصل باتصال درخت جو
دروازے میں لگے ہوئے ہیں، اور دروازہ مکان میں لگا ہے، تو مکان سے دروازہ متصل باتصال قرار، اور دروازے میں یہ تالا بھی متصل کیا ہے باتصال قرار، اس لیے دونوں جو ہے جب بے جو میں مکان کی بے میں تالا داخل تو تالے کی بے میں تبان جو ہے کنجی بھی داخل ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ مکان کی بے میں تالا داخل ہے، کیوں لأنہا مرکبۃ فیہا للبقاء، کیونکہ تالا جو ہے یہ گھر میں متصل کر دیا گیا ہے باقی رکھنے کے لیے، والمفتاح یدخل فی بی الغلق، اور تالے کی بے میں کنجی بھی داخل ہو جاتی ہے بغیر ذکر کے، لأنہ بمنزلۃ باعث منہ، کیونکہ یہ کنجی جو ہے تالے کے جز کی حیثیت رکھتی ہے، اذ لا ينتفع بہ، کیونکہ تالا سے انتفاع نہیں ہو سکتا ہے بغیر کنجی کے۔ تو جب مکان میں دروازہ داخل اور دروازے میں تالا متصل لگا ہوا ہے تو دروازے کی بے میں تالا بھی داخل، جب تالا بھی داخل ہے تو کنجی خود بخود داخل ہو جائے گی۔ اب ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ آپ نے گیہوں خریدا، مثلا یہ کہا کہ 10 کنٹل گیہوں جو ہے ہم نے خرید لیا، اس نے کہا کہ 2000 روپیہ کنٹل کے عوض ہم نے بیچ دیا، ایجاب و قبول ہو گیا۔ اب گیہوں وزن کرنے کی باری آئی تو گیہوں وزن کون کرے گا؟ کچھ دکانداری ہوتے ہیں مثلا سریا وغیرہ بیچتے ہیں تو وہ بیچیں گے بھی اور کہیں گے کہ یہ سریا کی وزن کرائی یہ خریدنے والے کے ذمے ہے۔ یہ ہندوستان میں رائج ہے، کہیں کہیں یہ ناجائز ہے، کیونکہ بائع کے ذمے مبیع مشتری کے حوالے کرنا ہے، اور جب تک جو ہے مبیع کو وزن نہیں کریں گے تو مشتری کے حوالے کیسے کریں گے؟ تو مبیع کو وزن کرانا یا بائع کے حوالے مشتری کے حوالے کرنا یہ بائع کا کام ہے، اور وزن نہیں کریں گے تو خود اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو مبیع کے وزن کرنے کی جو اجرت ہوتی ہے وہ بائع پر ہوتی ہے، مشتری پر نہیں ہے۔ ایسے ہی پہلے زمانے میں جو ہے سونا اور چاندی کے سکے ہوتے تھے تو ان سکوں کے عوض بے ہوتی تھی، تو اب کہہ دیا 1 کلو جو ہے چاندی کے سکے کے عوض 1 کلو سونے کے سکے کے عوض، تو اب جو ہے چاندی اور سونے کے سکے کون وزن کرے اس کا مسئلہ ہے۔ لیکن زمانے میں تو خیر روپے کے عوض ہوتی ہے تو روپیہ گننے میں کوئی دقت نہیں، نہ کوئی اجرت ہوتی ہے، لیکن مبیع کے وزن کرنے کی اجرت کس کے ذمہ ہے، بائع کے یا مشتری کے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ بائع کے ہے۔ وقضا و اجرت الکیال، کیال ناپنے کی اجرت، مبیع کے ناپنے کی اجرت، و ناقد الثمن، اور ثمن یعنی چاندی اور سونے کے سکے کے پرکھنے کی جو ہے اجرت یہ بائع پر ہے، کیونکہ مشتری نے خرید لیا چاندی یا سونے کا سکہ دے دیا، اب یہ سکہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، یا اس میں کتنے پرسنٹ جو ہے چاندی یا سونا ہے، کتنے پرسنٹ دوسرا جو ہے دوسرا مال مکس ہے اس میں، تو یہ تو کام کس کا ہے؟ بائع کا، کہ بائع خود مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہ سکہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے تو اجرت وہی دے گا۔ فرماتے ہیں کہ ناپنے کی، مبیع کے ناپنے کی اجرت اور ثمن کے جو ہے پرکھنے کی اجرت یہ بائع پر ہے، اب ہر ایک کی علت کہتے ہیں عمل کیل، لیکن مبیع کو ناپنا فلا بد منہ للتسلیم، تو یہ بائع کے لیے ضروری ہے کیونکہ سپرد کرنا اسی پر ضروری ہے، وہ علی البائع، تو اب یہ بائع پر ہے۔ وہ معنی ھذا، اور اذا بیع مقائلتاً، کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب گیہوں بیچے جائیں کیل کے ذریعے سے، مثلا کہہ دے کہ فی کنٹل گیہوں 2000 روپے کلو، 5 کنٹل ہم نے گیہوں خریدا ہے۔ وقضا اجرت الوزان، ہاں اور اگر اٹکل سے خرید لیا، بائع نے کہا کہ یہ جو گیہوں ہے رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، اس گیہوں کو ہم نے 5000 روپے کے عوض آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا، تو اب وہاں سے اٹھانا یہ مشتری کا کام ہوگا، کیونکہ یہ متعین کیل تو بیان نہیں کیا کہ کتنے کلو ہے کتنے سا ہے، اور اگر سا کے اعتبار سے کلو کے اعتبار سے بیچتا تب تو اس کو بائع کے اوپر اس کی اجرت ہوتی ہے۔ وقضا اجرت الوزان، ایسے والذرا والعداد، ایسے ہی جو ہے اگر وزنی سامان مثلا وزن کے ذریعے سے گیہوں لیا کہہ دیا 5 کنٹل، تو گیہوں وزن کرنے کی اجرت، اور کپڑا لیا ہے تو کپڑا ناپنے کی اجرت، یا زمین خریدا ہے تو زمین کی پیمائش کرنے کی اجرت،
یا عددی چیز مثلا انڈا خرید لیا ہے تو انڈا جو ہے شمار گننے کی اجرت، یہ سب جو ہے بائع کے ہے، کیونکہ اسی پر ضروری ہے کہ ان کے حوالے کریں۔ تو اب ثمن پر رکھنے کی اجرت بائع پر کیسے ہے کہ تو امن نقد فل مذکور و روایت ابن رستم ان محمد۔ تو اب اس سلسلے میں دو روایت ہیں، اور جو ایک روایت جو مذکور ہے وہ ابن رستم کی روایت ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، کیوں لأن النقد یکون بعد تسلیم، کیونکہ سونے یا چاندی کے سکے کا پرکھنا جو ہے اس کے سپرد کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ مثلا مشتری جو ہے پہلے سپرد کرے گا اس کے بائع کے ذمے، اب بائع جو ہے اس کے پرکھے کہ یہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، اگر کھوٹا ہے تو واپس کر دے۔ کہتے ہیں کہ اور جو ہے پرکھنے کی جو اجرت، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ مشتری کے بائع کے پاس سپرد کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا آپ نہیں دیکھتے انہو یکون بعد الوزن کہ سکہ جو ہے مشتری پہلے وزن کر کے بائع کو دیتا ہے، اور جب وزن کر کے بائع کو دے دیا تو اب بائع کی ضرورت ہے کہ اس کو پرکھے یا بغیر پرکھے رکھ لے۔ والبائع هو المحتاج الیہ، اور سونے یا چاندی کے سکے کے پہرے رکھنے کی حاجت بائع کو ہے، لیمیز ما تعلق بہ حقہ من غیرہ، تاکہ جس چیز میں اس کا حق متعلق ہوتا ہے اس کو ممتاز کر لے دوسرے سے کہ اس میں دھات کتنی ہے اور کتنی % چاندی ہے۔ اور اگر عیب زیادہ ہے تو اس کو واپس کر دے، اگر بغیر پرکھے رکھ لے گا تو بعد میں دقت ہوگی، تو عیب دار ہے تو اس کو واپس کر دے گا۔ تو یہ واپس کب ہوگا؟ جب تک کہ کوئی پرکھے گا، تو یہ اس کے ذمے ہے۔ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ جو کہ اور کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اس کو پرکھنے کا کام جب ہے وزن کرنے کے بعد ہوتا ہے، اور بائع ہی جو ہے پرکھنے کی بائع ہی کو پرکھنے کی حاجت ہے، تاکہ جس چیز میں اس کا حق متعلق ہے اس کو ممتاز کر لے، اور لِيَعْرِفَ الْمُعِيبَ، تاکہ عیب کو وہ جان لے تاکہ اس کو وہ واپس کر سکے۔ یہ تو ایک روایت ہوئی ابن رستم کے امام محمد سے، اور ابن سماعہ کی روایت امام محمد سے ہے کہ علی المشتری، کہ چونکہ یہ ثمن ہے اور ثمن دینا یہ مشتری کے حوالے ہے، تو اب اس کے پرکھنے کی اجرت جو ہے مشتری پر ہے، کیوں لأنہ یحتاج الی تسلیم الجید المقدر، کیونکہ جتنا جو ہے جتنا ثمن متعین ہے وہ بائع کے پاس سپرد کرنا اسی کے ذمے ہے کہ جو اچھا سکہ ہے وہ وزن کرے، اور اچھا ہے کہ کھوٹا ہے یہ پرکھنے کے بعد معلوم ہوگا۔ ابن سماع کی روایت امام محمد سے ہے کہ سکوں کے پرکھنے کی جو ہے اجرت یہ مشتری پر ہے، کیونکہ مشتری کو حاجت ہے کہ مقررہ عمدہ سکے بائع کے حوالے کر دے۔ والجوتۃ تعرف بالنقد، اور عمدگی یہ پہچانی جاتی ہے پرکھنے ہی سے، کما یعرف القدر بالوزن، جیسے کہ وزن کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وزنی چیز کی معرفت حاصل ہوتی ہے وزن کر کے، فیکون علیہ، تو اب اس کو جو ہے پرکھنا جو ہے پرکھنے کی اجرت بائع پر نہیں بلکہ مشتری پر ہے۔ ہاں اب اگر جو ہے یہ طے ہوا کہ یہ سامان ہم نے خریدا 1 کلو چاندی کے عوض یا 1 کلو سونے کے سکے کے عوض، تو اب چاندی کون وزن کرے گا؟ تو ظاہر ہے کہ چاندی یہ ثمن ہے اور ثمن دینا مشتری کے ذمے ہے، تو اب مشتری جو ہے ثمن کو وزن کروائے۔ مثلا یہ کہا کہ 1 کنٹل گیہوں ہم نے خریدا اور 50 کلو چنا کے عوض، تو اب 1 کنٹل گیہوں یہ وزن کرنا یہ بائع کے ذمے ہے، اور 50 کلو چنا جو ثمن ہے وہ مشتری کے ذمے ہے۔ فرماتے ہیں اجرت وزان الثمن علی المشتری، ثمن کے وزن کرنے کی اجرت مشتری پر ہے، لما بینا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ انہ هو المحتاج الی تسلیم الثمن، یہ ثمن کے سپرد کرنے کی حاجت اسی کو ہے۔ وبالوزن يتحقق التسلیم، اور وہ ثمن کو وزن کرنے کے بعد ہی سپرد کرنا متحقق ہوگا، جب تک کہ وزن نہ کیا جائے تو یہ کیسے سپرد کرے گا۔ ومن باع صلۃ بالثمن، اور جس نے سامان بیچا روپے کے عوض، جیسے آج کل بیع ہو رہی ہے کہ مثلا مارکیٹ سے آپ جوتا خریدنے گئے
آپ نے جوتا خرید لیا کہ یہ جوتا اس نے کہا 1000، تو 1000 روپے کے جو ہے آپ نے جوتا خرید لیا۔ تو اب جو ہے پہلے دکاندار نے کہا کہ پیسے دیجیے آپ تو ہم جوتا دیں گے، اور جو ہے وحید الرحمان چالاک آدمی کہہ رہا پہلے جوتا دیجیے، جوتا لینے کی عادت ہے، وہ کہہ رہا جوتا پہلے دیجیے تب ہم سامان دیں گے۔ تو اب دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ اب باب الاختر بھاگ کر کے دارالفتہ آئے کہ حضور جو ہے یہ وحید الرحمان میں اور دکاندار میں اختلاف ہو گیا، دکاندار کہہ رہا کہ پہلے آپ پیسے دیجئے پھر ہم جوتا دیں گے، اور وہ کہہ رہا کہ پہلے ہم کو جوتا دیجئے۔ تو کیا فیصلہ ہے؟ ہم نے کہا ہدایہ کھولو کہ من باع صلتن بے ثمن، جس نے سامان فروخت کیا ثمن کے عوض، قیل للمشتری، تو مشتری سے کہا جائے گا ادفع الثمن اولا، کہ پہلے تم قیمت دو۔ اصل میں ایسا ہے کہ مبی جو ہے خرید ایجاب و قبول سے مبی متعین ہو جاتی ہے۔ تو جو جوتا آپ نے خرید لیا، ہاں کر دیا، اور اب دوسرا گراہک آیا تھا یہ جوتا مجھے دے دیجئے، اگرچہ ابھی آپ نے پیسہ نہیں دیا ہے تو بائیں وہ جوتا کسی اور کے حوالے نہیں کسی اور کے ہاتھ نہیں بیچ سکتا ہے، کیونکہ بالکل شروع میں آپ نے پڑھا ہے کہ اذا حصل الایجاب والقبول لزم البیع، کہ جب ایجاب و قبول ہو گیا تو بیع لازم ہو گئی۔ تو اگرچہ ابھی ثمن کی ادائیگی نہیں ہوئی، ایجاب و قبول ہو گیا، بیع لازم ہو گئی، جب بیع لازم ہو گئی تو مبی پر جو ہے مشتری کا حق ثابت ہو گیا، اسی لیے اب بائع اس جوتے کو کسی اور کے ہاتھ نہیں فروخت کر سکتا ہے۔ تو ایجاب و قبول ہوتے ہی جو ہے مبی پر مشتری کا حق ثابت ہو جاتا ہے، اگرچہ قیمت نہیں دیا ہے۔ اور اگر جو ہے یہ مشتری روپیہ دکھا کر کے کہے کہ اس روپے کے بس آپ ہمیں جوتا دے دیجیے، 1000 500 کا 2 نوٹ دکھایا، کہا اس روپے کے بس آپ ہمیں جوتا دے دیجیے، اور اس ایجاب و قبول ہو گیا، لیکن مشتری پر وہی 5 کے 2 نوٹ جو ہے دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس لیے روپیہ پیسہ متعین نہیں ہوتا۔ تو جب وہ اس کو اختیار چاہے 100 کے جو ہے 10 نوٹ دے دے، یا 200 کے 5 نوٹ دے دے، یا 10 کے 1000 ایک گڈی دے دے، بہرحال کچھ بھی کر سکتا ہے وہ۔ تو ثمن پر جو ہے بائع کا حق اس وقت ثابت ہوگا جب اس کے حوالے کر دے، اور مبی پر تو اس کا حق پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے۔ تو اس لیے پہلے کہا جائے گا کہ تم پہلے ثمن دو، تاکہ ثمن پر بائع کا حق ثابت ہو جائے، جیسے مبی پر تمہارا حق ثابت ہو چکا ہے۔ جس نے سامان بیچا ثمن کے وقت، تو مشتری سے کہا جائے گا کہ تم ثمن پہلے دے دو، لِأَنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي تَعَيَّنَ فِي الْمَبِيعِ، کیونکہ مبی کا حق جو ہے، کیونکہ مشتری کا حق مبی میں متعین ہو چکا ہے، فَيُقَدِّمُ دَفْعَ الثَّمَنِ، تو اب ثمن کا دینا مقدم کرے گا، لِيَتَعَيَّنَ حَقُّ الْبَائِعِ، تاکہ بائع کا حق متعین ہو جائے قبضے کے حق میں، کیوں لِأَنَّهُ کہ تاکہ جو ہے اس پر بائع کا حق متعین ہو جائے قبضہ کر کے، لما انہ لا یتعین بالتعین، کیوں اس لیے کہ مبی جو ہے متعین کے ثمن متعین نہیں ہوتا ہے متعین کرنے سے۔ 1000 کا نوٹ جو ہے 500 کا نوٹ دکھا کر کے آپ نے جوتے کے ایجاب و قبول کر لیا، پھر بھی جو ہے کہ وہی روپے متعین نہیں ہیں، اس کے بدلے میں آپ دوسرا روپیہ دے سکتے ہیں، کیوں اس لیے کہ ثمن جو ہے متعین نہیں ہوتا متعین کرنے سے، تو تحقیقاً للمساوات، تاکہ مساوات ثابت ہو جائے کہ مشتری کا حق تو مبی پر ثابت ہو ہی چکا ہے، تو اب یہ ثمن پہلے دے دے تاکہ بائع کا حق بھی جو ہے ثمن پر ثابت ہو جائے۔ ومن باع صلة بصلة، اور جس نے سامان کو سامان کے عوض بیچا، اور ثمنا بثمن، یا ثمن کو ثمن کے بدلے میں روپے پیسے چاندی سونا، یہ دونوں ثمن خلقی ہیں، چاندی کو چاندی کے عوض بیچا، یا سونے کو سونے کے عوض بیچا، یا چاندی کو سونے کے عوض بیچا، اور جس نے سامان کو سامان کے بدلے بیچا، یا ثمن کو ثمن کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، قیل لہما سلما معا، تو ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ ایک ساتھ ہی دونوں
ایک دوسرے کے حوالے کریں، ایک ہاتھ سے بائع جو ہے وہ مبی اس کے حوالے کرے، دوسرے ہاتھ سے جو ہے مشتری جو ہے ثمن اس کے حوالے کرے۔ کیوں لے استواءہما فی التعین، کیونکہ جب دونوں طرف چاندی ہے یا دونوں طرف سونا ہے یا ایک طرف چاندی ایک طرف سونا ہے، تاکہ جو ہے دونوں برابر ہوں تعین اور عدم تعین میں۔ ولا حاجت الی تقدیم اور احدہما، اور ان میں سے کسی ایک کو مقدم کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ دونوں جب چاندی ہیں یا دونوں سونا ہے یا دونوں ایک چاندی ایک سونا ہے تو دونوں ایک ہی طرح ہو گئے، تو دونوں جو ہے یدم بے دن ہاتھوں ہاتھ دے، کیونکہ اس میں ایک کو دوسرے پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے۔ اور جس نے سامان کو سامان کے بدلے بیچا یا سمن کو سمن کے بدلے، تو بائع اور مشتری دونوں سے کہا جائے گا کہ سلما معاً، کی ساتھوں ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے حوالے کرو، لے استواءہما فی التعین و عدم ہی، کیونکہ یہ تعین اور عدم تعین دونوں میں یہ برابر ہیں۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو دے دیں تو ان کے قسم ہو جائے گا، نہیں دیں گے تو اسے ہمارے کہ دونوں متعین برابر ہیں تعین عدم تعین میں، فلا حاجت الی تقدیم احدہما فی الدفع، تو دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے مقدم کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ واللہ تعالیٰ